الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ نساء 20ویں رکوع کی آیت کریمہ کا نمبر ہے 136. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو باللہ، اللہ پر ایمان رکھو، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، نزل علی رسولہ، جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری تھی، ومن یکفر باللہ، اور جو شخص اللہ کا انکار کرے گا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اس کی کتابوں کا، ورسولہ، اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کا، قیامت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے ایک آیت کریمہ 20ویں رکوع کی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس رکوع کا ماقبل کے ساتھ ربط وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے عورتوں کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان کا ذکر تھا، اور ان کے درمیان عدل و انصاف کا ذکر تھا، کہ جس میں فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ظاہری جو چیزیں ہیں ان کے اندر انصاف تم پر لازم ہے، البتہ دلی جو کیفیات ہیں، قلبی کیفیات، تو ان میں عدل و انصاف وہ لازم نہیں ہے۔ تو اب اس رکوع کے اندر یہاں پہ عدل عام کا ذکر ہے، کہ پہلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ تم کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کے ساتھ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے۔ تمہاری جو گواہی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہو، اس میں تم کسی فریق کی کوئی رعایت نہ رکھو۔ تو سب سے پہلے تو عدل و انصاف کا تذکرہ تھا، اور میں بتا چکا ہوں کہ دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام اور آسمانی کتابیں بھیجنے کا جو اصل مقصد وہ عدل و انصاف کا قیام ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی خود اس کے اسماء میں سے، اس کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ العدل ہے، اور العدل اس کے معنی یہ ہیں وہ ذات جو سراپا عدل ہے، سراپا انصاف والی ذات ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں اس عدل کو قائم رکھا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی عدل کو قائم رکھیں گے۔ تو ساتھ ساتھ اپنے بندوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی حکم دے رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، اپنی زمین میں، اس خطے میں امن چاہتے ہیں تو عدل و انصاف کو لازم پکیے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے عدل و انصاف کے قیام میں رکاوٹ بننے والے جو اسباب ہیں ان کا بھی ذکر فرما دیا، کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسے اسباب ہیں کہ جو اکثر عدل و انصاف کے قیام میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو اب ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ کسی کی محبت
قرابت یا دوستی، تعلق وغیرہ، جس کا یعنی تقاضا یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ گواہی ان کے موافق دے اور ان لوگوں کو نقصان سے بچائے، ان کو نفع پہنچے۔ تو پہلی چیز وہ کسی کی محبت، قرابت داری، دوستی، یہ جو تعلق ہیں اس حوالے سے فرمائے کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، جو بھی ہے تمہاری ذات کے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، لیکن گواہی وہ سچی گواہی دو۔ اور دوسری چیز فرمائے کہ کسی کی عداوت و دشمنی، وہ یعنی تمہیں کسی کے خلاف گواہی دینے پر آمادہ نہ کرے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اسی آیت کے ذیل میں ہم سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 8 ہیں اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ آیت اور اس آیت میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ اس میں کچھ کلمات وہ زیادہ ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کا بغض، کسی قوم کی عداوت وہ تمہیں مجبور نہ کریں علی الا تعدلوا کہ تم راہ عدل کو چھوڑ دو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، فرمایا عدل و انصاف سے کام لو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو چیزوں کا ذکر، ایک کسی کی محبت و قرابت داری، وہ عدل و انصاف کے قیام میں رکاوٹ نہ بنے، اور دوسری کسی کی عداوت و دشمنی، ان دونوں چیزوں کو عدل و انصاف کے راہ میں حائل نہ ہونے دیں۔ اور دونوں آیت کریمہ میں اگرچہ لفظوں کے حوالے سے بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہاں اس آیت کریمہ میں فرمایا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور وہاں سورہ مائدہ میں وہاں فرمایا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یہاں قوامین کے بعد قسط ہے اور شہداء کے بعد للہ کا لفظ ہے، وہاں قوامین للہ، للہ کا لفظ پہلے ہے اور شہداء کے بعد بالقسط کا لفظ ہے، اور معنی کے لحاظ سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ایک میں قسط کو قائم کرنے، عدل کو قائم کرنے اور اللہ کے لیے گواہی دینے کا ذکر ہے، اور دوسری آیت کریمہ میں بھی وہی دو چیزیں ہیں، صرف عنوان بدل کے کہ اللہ کے لیے قیام اور شہادت گواہی وہ عدل و انصاف پر دینے کا ذکر ہے۔ تو حضرات مفسرین کرام انہوں نے فرمایا کہ یہ جو عنوان کا تغیر ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں دراصل ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں، کہیں قیام بالقسط شہادت للہ سے اسے تعبیر کیا گیا، اور کہیں قیام للہ اور شہادت بالقسط کے الفاظ سے اسے بیان کیا گیا۔ اور اس کے بعد دوسری جو آخر میں فرمائے کہ اگر وہ مالدار ہیں یا غریب ہیں، جو بھی ہیں، تو تم ان کی مالداری کو یا غربت کو نہ دیکھو، اور یہ ان کی مالداری یا غربت وہ بھی عدل و انصاف کے راہ میں آڑے نہ آئے۔ فاللہ اولا بہما، اللہ ان دونوں کا بہترین خیر خواہ ہے، اللہ تم سے زیادہ ان کے قریب ہے، یا دوسرا معنی کہ اللہ تعالیٰ دونوں سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ تم اس کا لحاظ رکھو۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، خواہش نفس کی پیروی نہ کرو انصاف کرنے میں۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، خواہش نفس کی پیروی نہ کرو انصاف کرنے میں۔ اب یہاں چونکہ اگر ظاہری طور پہ ہم اس کے معنی کو دیکھیں گے، فلا تتبعوا الہوی، لفظی معنی اس کا یہ ہوگا کہ تم اتباع نہ کرو خواہش نفس کی، ان تعدلوا کہ تم عدل کرو، تو معنی یہ مراد نہیں ہے۔ بعض حضرات انہوں نے تو اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف سے روکتی ہو۔ تو یہاں ان تعدلوا یہ اصل میں اللہ تعدلوا عربی کے قواعد ہیں، بعض اوقات یہ نفی کا جو لفظ ہے وہ محذوف ہوتا ہے، وہاں موجود نہیں ہوتا ہے عبارت میں ظاہر، تو یہاں بھی ہے کہ ان تعدلوا یہ اصل میں ہے اللہ تعدلوا، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، اس میں کہ تم عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو۔ تو اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ خواہش نفس کی پیروی نہ کرو انصاف کرنے میں، اور یوں بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ خواہش نفس کی پیروی مت کرو تاکہ تم عدل کرنے والے بن سکو۔ تو اس صورت میں یہاں پہ لا کے لفظ کے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی،
خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا تاکہ تم عدل کر سکو۔ یہاں پہ عدل یہ عبارت ہے خواہشات نفسانی کو چھوڑنے سے، جبکہ عام جو ہمارے اکثر حضرات مفسرین کرام ہیں، تفسیر جلالین جو علامہ سیوطی رحمہ اللہ ان کی تفسیر ہے، اور اسی طرح تفسیر ابو سعود، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ تعدلو ہے، یا مخافتا تعدلو، خواہش نفس کی پیروی نہ کرو اس میں کہ تم انصاف نہ کرو، یا خواہش نفس کی پیروی نہ کرو مخافتا تعدلو، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ تم یعنی انصاف کرو۔ تو یہ مختلف معنی اس کے کیے گئے ہیں، اور سب کی مراد یہی ہے کہ بھئی عدل و انصاف کے مقابلے میں خواہش نفس کی پیروی نہ کرو اور عدل و انصاف کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، آج کی جو آیت ہے آیت کریمہ نمبر 136، اے ایمان والو، آمنو جو ایمان لا چکے ہو، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی کا، آمنا آمنا آمنو، جو ایمان لا چکے، جو ایمان لائے ہو، آمنو یہ امر کا صیغہ ہے، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی اللہ پر ایمان رکھو، آمنو باللہ اللہ پر ایمان رکھو، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، والکتاب الذی اس کتاب پہ، نزل علی رسولی جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی اور اس کتاب پر بھی، انزل من قبل جو اس سے پہلے نازل ہوئی، ومن یکفر باللہ اور جو انکار کرے گا، کفر کرے گا اللہ کا، جو شخص اللہ کا انکار کرے، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ملک ملائکہ فرشتے، وکتبہ کتاب کی جمع کتب اس کی کتابوں کا، ورسولہ رسول کی جمع رسل، والیوم الآخر قیامت کے دن کا، فقد یقینا ضل وہ گمراہ ہوا، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی، یعنی وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا ہے۔ تو یہ جو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ؟ تو اس کے مختلف معنی کیے گئے۔ پہلا معنی تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، آمنو اس کا معنی ہے اثبتوا علی الایمان، ثابت قدم رہو ایمان پر مداومت اختیار کرو۔ اس کا پہلا معنی وہ یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرو، اور دوسرا معنی بعض حضرات نے کیا یا ایھا الذین آمنو آمنو، فرمایا یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو کلمہ اسلام پڑھ کر اجمالاً تو ایمان لا چکے ہیں، ان کو تاکید ہو رہی ہے کہ اجمالی کے بعد تفصیلی ایمان لے آؤ۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ انہوں نے یہ تشریح کی کہ جو اجمالی ایمان تم لائے ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ یہ جو باقی چیزیں ہیں، فرشتے ہیں، رسول ہیں، آسمانی کتابیں، اور ان سب پہ ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا اجمالی ایمان کے بعد تفصیلی ایمان لے آؤ۔ اور بعض حضرات وہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے من قبل بالانبیاء، اس سے پہلے انبیاء کو ماننے والے اہل کتاب یہود و نصارہ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو پہلے انبیاء پر ایمان لا چکے ہیں، آمنو بمحمد تم ایمان لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اللہ پر اور اس کے رسول پہ، تو رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ تفسیر بھی کی ہے کہ اے ایمان والو آمنو یعنی اظہر الایمان بالسنتی، کہ ایمان کو اپنی زبانوں پہ ظاہر کرو، جو دل میں ایمان لا چکے ہو تو ایمان کو ظاہر بھی کرو، ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسول، اس کتاب پر بھی، نزل علی رسولہ جو نازل کی گئی، علی رسول اس کے رسول پر، یہاں پہ نہ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے کہ جو کتاب نازل کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر بھی جو کتاب اس سے پہلے نازل کی گئی۔ اب یہاں پہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب انہوں نے ترجمہ کیا والکتاب الذی انزل من قبل، فرمایا کہ وہ کتاب ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری تھی۔ اگر یہ مانا لیں تو پھر تو اس میں تمام کتابیں آ جاتی ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان سب پر، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، ان پر بھی ایمان لاؤ، اور
والکتاب الذی انزل من قبل والکتاب الذی نزل علی رسولی، اس کتاب پر بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، اور والکتاب الذی انزل من قبل، وہ کتاب جو اس سے پہلے نازل کی گئی، یعنی ہر وہ کتاب جو اس سے پہلے نازل کی گئی تو اس میں تمام کتابیں آ جاتی ہیں۔ بعض حضرات مفسرین کرام انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں الکتاب سے مراد تورات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس سے پہلے قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی گئی ہیں تو وہ اس طرح کی مکمل کتاب نہیں تھی کہ جس کے اندر سارے احکامات موجود ہوں، مکمل ایک شریعت والی کتاب۔ نہ داؤد علیہ السلام کی جو کتاب ہے زبور، نہ اس میں مکمل شرعی احکامات تھے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے اس میں مکمل شرعی احکامات تھے۔ ایک تورات ہی ایسی یعنی کتاب تھی کہ جس کے اندر مکمل شریعت کے احکام تھے، جس کو کتاب کہا جائے۔ تو اس لیے وہ حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد تورات ہے کہ تم تورات پر بھی ایمان لے آؤ، لیکن عام اکثر مفسرین کرام وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہر ایک کتاب یعنی تمام کتابوں پر ایمان لے آؤ۔ اور یہاں آیت کریمہ میں نزلہ کا لفظ بھی ہے، انزلہ کا لفظ بھی ہے، اور غور طلب بات یہ ہے کہ نزلہ کا لفظ قرآن کے ساتھ ہے، انزلہ کا لفظ ماقبل کی کتابوں کے ساتھ۔ والکتاب الذی نزل علی رسولی، اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری۔ تو نزل اور انزلہ دونوں کا فرق کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ نزلہ ینزل تنزیلاً کے معنی ہوتی ہیں تدریجاً، آہستہ آہستہ، وقتاً فوقتاً قرآن کتاب کا اتارنا، تھوڑا تھوڑا کر کے کتاب کا نازل کرنا۔ اور انزال کے معنی ہوتے ہیں انزل ینزل انزال، یکبارگی پوری کی پوری کتاب نازل کر دینا۔ قرآن کریم کے لیے بھی قرآن میں یہ دونوں لفظ آ چکے ہیں، انزال کا لفظ بھی ہے، تنزیل کا لفظ بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے چونکہ قرآن کریم کی دو نزولیں ہو چکی ہیں۔ ایک تو لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر نزول، وہ چونکہ لیلۃ القدر کی ایک ہی رات میں ہوا ہے، تو اس لیے اس کے لیے لفظ آتا ہے انزال کا، یکبارگی پورا قرآن کریم یہ پوری کتاب نازل کی گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں پہ دیکھیں انزال کا لفظ ہے۔ اور حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے برکت والی رات میں، سورہ دخان کی پہلی آیتوں میں ہم نے اس کتاب کو اتارا، تو وہاں انزال کا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں جیسے یہاں پہ آ گیا، اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، قرآن کریم مراد ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تیرے رب کی طرف سے یہ نازل کی گئی ہے۔ تو جو نازل کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ تدریجن ہے، اور پہلی کتابیں وہ یکبارگی نازل کی گئی، اس لیے قرآن کے لیے نزلہ کا لفظ، اور پہلی جو کتابیں ہیں ان کے لیے انزلہ کا لفظ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو انکار کرے گا اللہ کا، اس کے ملائکہ اور کتابوں کا، رسولوں کا، قیامت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ شخص بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو ملائکہ کا ذکر ہے، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، اللہ سبحانہ و تعالی کا، اس کے درمیان واو کا لفظ آ چکا ہے۔ تو یہ واو جو ہے یہ او کے معنی میں ہے، جیسے واو کے معنی اور ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ کا انکار کرے، اور فرشتوں کا، اور کتابوں کا، اور رسولوں کا، اور قیامت کے دن کا، تو جو ان سب کا انکار کرے گا تو کیا وہ کافر ہوگا؟ یا جو شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا، اللہ کا یا فرشتوں کا یا کتابوں کا یا رسولوں کا یا قیامت کے دن کا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں واو بمعنی او کے ہے، کسی ایک کا انکار کیا دائرہ اسلام سے خارج۔ تفسیر بیضاوی مدارک وغیرہ اس میں ہے من یکفر بشیء من ذالک، جو شخص ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ فرشتوں پر ہمارا اجمالی ایمان ہے۔ اب ہمیں جو چار بڑے فرشتے ہیں ان کے ناموں کے بارے میں پتہ ہے، قرآن میں ان میں سے دو فرشتوں کے نام ہیں، جبریل اور میکائیل کا، باقی کے حدیث میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو فرشتے ہیں تو ہم ان سب پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں، ہمیں یہ علم نہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ اسی طرح حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات، ان کی کل تعداد کتنی ہے، ہمارا اجمالی ایمان ہے کہ 1,24,000 کم و بیش، اس سے کم ہے یا زیادہ، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اسی طرح یعنی جو آسمانی کتابیں ہیں
کہ وہ کل کتنی ہے، صحائف کتنے ہیں، بس یہ ہمارا اجمالی ایمان ہے کہ بھئی اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہم سب کو مانتے ہیں. جو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا فقد ضل ضلالا بعیدا، یقیناً وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی. ان الذین آمنوا ثم کفروا، جو لوگ ایمان لائے ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے. ولا لیہدیہم سبیلا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں راستے پر لانے والا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر اس کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا یہ دونوں جمع مذکر غائب کے صیغے ماضی کے. ثم ازدادوا، ازداد یزداد ازدیادن کے معنی ہے بڑھنا، زیادہ ہونا، پھر وہ یعنی بڑھتے ہی چلے گئے، زیادتی ہوئی کفرن ان کے کفر میں. لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم کہ ان کی مغفرت کرے، انہیں بخش دے، ولا اور نہیں لیہدیہم سبیلا کہ ان کو سیدھے راستے پر ان کی رہنمائی کرے، انہیں راستے پر لانے والا بھی نہیں ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان، اس سے کون مراد ہیں؟ تو اس میں بھی حضرات مفسرین کرام انہوں نے مختلف ان کے اقوال ہیں، مختلف لوگوں کا ذکر کیا ہے. تو بعض حضرات وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافق ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ منافق ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ منہ سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جا کے پھر کفر اختیار کر لیتے ہیں، کافروں سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. پھر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایمان کا اقرار کرتے ہیں، پھر ادھر جا کے اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو پھر کفر اختیار کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر وہ ایمان نہیں لائے بلکہ کفر ہی ان کا بڑھتا چلا گیا تو اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، کیونکہ ان کی موت وہ کفر ہی پہ ہو گئی. اور نہ جو شخص بار بار اس کے سامنے ایمان پیش کیا جاتا ہے وہ ایمان کو پڑھ لیتا ہے، اسلام کے بارے میں پڑھ لیتا ہے، اور اس کے باوجود وہ کفر اختیار کرتا ہے، تو اس کفر کو کفر اختیاری کہا جاتا ہے کہ خود بذات خود اس نے اپنے لیے کفر کو پسند کیا. تو جب پسند کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسے شخص کو سیدھا راستہ بھی نہیں دکھاتا. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مرتدین ہیں، جو لوگ مرتد ہوئے پھر ایمان لائے پھر مرتد ہوئے اور پھر ارتداد ہی کی حالت میں ان کی زندگی گزری، تو ایسے لوگوں کو نہ اللہ معاف کریں گے اور نہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر دوبارہ کلمے کی توفیق نصیب فرماتے. تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں. اگر یہود ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اس کے بعد عزیر علیہ السلام کا انکار کیا، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا یہودیوں نے، اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. فرمایا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا نہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کے بار بار کفر کی طرف لوٹنے سے ان کی جو توفیق حق ہے وہ سلب ہو جاتی ہے، اور آئندہ انہیں توبہ کرنے ایمان لانے کا موقع ہی نصیب نہیں ہوگا. ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ یعنی ایسے نہیں ہے کہ کوئی شخص وہ کافر ہو جائے یا مرتد ہو جائے اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کرنا چاہے، توبہ کرنا چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن جو شخص خود کفر کو اختیار کرے اور کفر ہی میں آگے بڑھتا چلا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے متعلق فرما رہے ہیں کہ نہ اللہ انہیں معاف کرے گا اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں سیدھا راستے پہ لائے گا. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے. منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو، بشر امر کا صیغہ، المنافقین منافق کی جمع، منافقوں کو خوشخبری سناؤ، بأن لهم کہ ان کے لیے ہے عذابا عذاب، علیما دکھ دینے والا.
تکلیف دینے والا، علم تکلیف کو کہا جاتا ہے، تو ان کے لیے تکلیف دینے والا، دکھ دینے والا عذاب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں عذاب کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ بشارت کا ذکر ہے کہ ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے۔ تو علماء نے لکھا یہاں یہ جو خوشخبری کا لفظ ہے تبشیر، بشارت، تو یہ انذار کے معنی میں آیا ہے، یعنی طنز کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایسے کلام کو صنعت تعریض کہا جاتا ہے، یعنی ان کے اوپر طنز کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی شخص بار بار اسے نصیحت کی جاتی ہے، کوئی بچہ وہ پڑھتا نہیں ہے، بار بار اسے نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی پڑھو پڑھو، خدا نخواستہ امتحان دیتے اور فیل ہو جاتا ہے، تو پھر والدین یا اس کے بڑے وہ کہتے ہیں کہ جی تمہارے لیے خوشخبری ہے، تو یہ بطور طنز کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے خوشخبری ہے تمہارے لیے، یعنی آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے ایسے عذاب کی۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جميعا۔ الذین، وہ لوگ، منافق، یتخذون الکافرین، جو کافروں کو دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مسلمانوں کے بجائے، وہ منافق جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، عزت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یتخذون کے معنی ہے پکڑنا، بنانا، اولیاء ولی کی جمع، دوست، مددگار، من دون المومنین، دون کے معنی ہے علاوہ، چھوڑ کے، ایبتغون، حمزہ استفہام کا ہے، یبتغون، ابتغاء کے معنی ہے تلاش کرنا، وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم، ان کے پاس، یعنی ہم ضمیر کافروں کی طرف راجع، کافروں کے پاس وہ العزت، عزت تلاش کرتے ہیں، فإن العزت، پس یقیناً عزت، للہ، اللہ ہی کے لیے، جمیعاً، ساری کی ساری، یہ عزت اللہ ہی سے طلب کرنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور سے عزت نہیں طلب کرنی چاہیے۔ تو یہاں فرمایا کہ ایبتغون عندهم العزہ فإن العزۃ للہ جميعا، کہ کفار مشرکین کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے اور ان کے ساتھ ملنے کی عام طور پہ جو غرض ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ مسلمان دیکھتے ہیں کہ جی یہ کافر بڑی، یعنی ظاہری طور پہ ان کے پاس عزت ہے، قوت ہے، تو اس سے متاثر ہو کر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان سے دوستی رکھیں تو ہمیں بھی ان سے عزت و قوت حاصل ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ خیال لغو ہے، اور تم کو ان کے ذریعے عزت نہیں مل سکتی، کیونکہ ان کے پاس تو عزت ہے ہی نہیں، اصل جو عزت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، عزت کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اور اگر تم کافروں کے پاس عزت کو تلاش کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری بے عقلی ہوگی، اور اس کے ذریعے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر لو گے، اور اس کے دشمن جو ہیں ان کو راضی کرو گے، حالانکہ وہ بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو اب یہاں پہ فرمائے فإن العزت للہ کی جمیع، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ آج اگر دنیا میں مسلمان ذلیل ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے تم ذلیل و خوار ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن کے ذریعے بہت ساری قوموں کو عزت دیتے ہیں، اور ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو عزت و ذلت یہ دین میں ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کی اتباع میں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ اپنے ایک سفر نامے میں فرماتے ہیں کہ میں لاطینی امریکہ کے سفر پہ تھا، تو وہاں ان کے حکمران طبقے میں سے ایک، ان کا جو حکمران تھا تو کوئی بڑا وزیر وغیرہ، تو ان کا ایلچی میرے پاس آیا اور مجھ سے وہ وقت مانگنے لگے کہ جی آپ سے ہمارے فلان جو حکمران ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں۔ تو خیر کہتے ہیں کہ جب ہماری ملاقات ہوئی میں ان کے پاس گیا تو وہاں انہوں نے مجھ سے کہا، اس وقت کی بات ہے جب امریکہ کے اور بڑے بڑے ممالک کے بہت سارے جو بینک تھے وہ دیوالیہ ہو گئے تھے،
تو انہوں نے کہا جی ہمارے اتنے بینک وہ دیوالیہ ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو چونکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے ماہر معیشت بھی ہیں، تو اسلامی معیشت اور اس کے مقابلے میں دنیا کی دیگر جو معیشتیں ہیں، جو معیشتوں کا نظام ہے، اس پہ ان کو بڑی دسترس حاصل ہے. تو وہ فرماتے ہیں میں نے اس کو وجوہات بتائیں کہ جی یہ وجوہات ہیں، اس وجہ سے تمہارے یہ بینک دیوالیہ ہو گئے. تو کہتے ہیں اس نے مجھ پہ اعتراض کیا، اس نے ایک اشکال کیا کہ جی ہمارے فلاں فلاں جو بینک ہیں وہ تو ابھی تک اسی طرح ترقی کر رہے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بھی تو ہمارے ہی بینک ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے، میں نے ان کے نظام کو پڑھا ہے، تو یہ جو آپ کے فلاں فلاں بینک ہیں، اس کا نظام یہ جو بہتری کی طرف جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد کے اندر ایسی چیز ہے جو اسے ترقی کی طرف لے کے جا رہی ہے. جیسے ان کے کچھ قوانین تھے جو اسلامی قوانین تھے، میں نے ان کو ان قوانین سے آگاہ کیا کہ جی یہ قوانین یہ اسلام نے ہمیں بتائیں، اور یہ جو بینک والے ہیں انہوں نے ان قوانین کو فالو کیا ہے. اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ان سے سنا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی جگہ میں کفر ابھر رہا ہے، کفریہ کوئی نظام ہے وہ ابھر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو آپ غور سے دیکھیں گے اس کی بنیاد میں، اس کی جڑوں میں کوئی ایسی چیز ہے جو اسے ابھار رہی ہے، جو اسے ترقی کی راہ پہ گامزن کر رہی ہے. کیونکہ کفر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھرنے کی طاقت نہیں رکھی، اور اگر وہ ابھر رہی ہے تو اس کی بنیاد میں کوئی ایسی چیز ہے جو اسے ابھار رہی ہے، اور وہ یقیناً قرآنی جو احکامات ہیں، قرآنی جو تعلیمات ہیں وہ ہیں. اس لیے فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فرمان ہے کہ من اعتز بالعبید اذلہ اللہ، یعنی جو شخص مخلوقات بندوں کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اور اس میں فرمایا کہ کنتم اقل الناس واذل الناس فاعزکم اللہ بالاسلام، کہ اے ابو عبیدہ تم لوگ یعنی مسلمان تعداد میں سب سے کم تھے، سب سے زیادہ کمزور تھے، تو محض اسلام کی وجہ سے عزت و شوکت ملی ہے. مہما تطلب العزت بغیرہ یذلکم اللہ، تو خوب سمجھ لو اگر تم اسلام کے سوا کسی دوسرے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہو گے خدا تم کو ذلیل کر دے گا. امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ احکام القرآن میں انہوں نے فرمایا کہ آیت مذکورہ یہ جو آیت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کفار و فجار سے دوستی کر کے عزت طلب نہ کرو. ہاں مسلمانوں کے ذریعے عزت و قوت طلب کی جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے. تو آج بھی پوری دنیا میں اکثر جو مسلمان ہیں، مسلم ممالک ہیں، ان کی نظریں وہ یہود و نصارہ پہ ہی ہیں کہ جی ہم فلاں بلاک کے اندر اگر چلے جائیں گے تو ہمیں بڑی عزت ملے گی، ہمارا ملک ترقی کرے گا، یہ ہوگا یہ ہوگا. اور اس کے مقابلے میں اسلامی جو ممالک ہیں تو ان سے کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. تو فرمایا عزت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہے. اور پوری دنیا میں امریکہ کا ایک نام تھا کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ بھی اسی امریکہ کے ساتھ جو دوستی کی پینگیں ہیں وہ بڑھا رہے تھے، اور ہر ایک اس کا یہ خیال تھا کہ جی امریکہ کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی تو ہماری بڑی عزت ہوگی. اور اگر کسی ملک کا وزیر اعظم یا صدر وہ اگر امریکہ کا دورہ کرتا ہے یا امریکہ کا صدر اس کے ملک میں جاتا ہے تو وہ بڑے اس پہ فخر کیا کرتے تھے. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ذلیل کیا کہ وہ لوگ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے کہ بھی ان کے پاس دنیا کی جدید ٹیکنالوجی، تمام دنیا کے بڑے ممالک وہ ان کے ساتھ، افواج ان کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو یعنی ایسے لوگ کہ جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، جدید ہتھیار بھی نہیں ہے، ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں نے ذلیل کیا، انہیں رسوا کیا. تو فرمایا ایبتغون عندهم العزہ، کیا تم لوگ کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہو؟ اور اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل، ابو سفیان، اسی طرح مکہ کے دیگر بڑے بڑے سردار، تو لوگوں کے ذہن میں یہی باتیں تھی کہ جی یہ تو بڑے سردار ہیں، یہ رئیس ہیں، لہٰذا ان سے ہماری دوستی ہونی چاہیے، اگر ان سے دوستی ہوگی تو ہماری عزت ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ذلیل کیا، رسوا کیا. اور عزت اگر ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے
تمام صحابہ ان کا تو بڑا مقام ہے، لیکن وہ صحابہ کے جو غلام تھے، جو کسی اور کے نوکر تھے، جن کا کوئی نام نہیں تھا، نہ خوبصورتی تھی، نہ ان کے پاس کوئی یعنی حسب و نسب تھا، کچھ بھی نہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رہی۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی، ان کا واقعہ آتا ہے کہ وہ یعنی غلام ہیں اور مدینہ منورہ کی ایک خاتون، مدینہ منورہ کے ایک تاجر شام کی طرف گیا ہوا تھا تجارتی قافلے کے ساتھ، سامان خریدا، سامان خریدنے کے بعد اسے غلام کی ضرورت تھی، تو وہاں اسے ایک غلام ملا جو انتہائی سستے داموں وہ بک رہا تھا، انہوں نے خرید لیا، اور جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ بازار میں ان کا سامان پہنچا تو کہتے ہیں وہ سارا سامان بک گیا، فروخت ہو گیا۔ اب اسے غلام کی بھی ضرورت نہیں تھی، تو اس نے آواز لگائی میں غلام بھی بیچنا چاہتا ہوں، کوئی شخص خریدنے کے لیے تیار نہ ہوا، تو کہتے ہیں اس نے غلام سے کہا تم مدینہ کے بازار میں دن کو کھڑے رہو، شام تک اگر کوئی خریدار آئے تو اس کو لے کے میرے گھر لے آؤ، میں تمہارے پاس یہاں کھڑا نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں 3 دن تک وہ غلام مدینہ کے بازار میں کھڑا رہا، جب بھی کوئی گاہک آتا وہ اس کو دیکھتا تو شکل و صورت وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے، اور ہے بھی لاغر کمزور، پوچھتے تعلیم کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ہنر جانتے ہو وہ بھی نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا یہ غلام ہمارے کس کام آئے گا؟ تو ہر ایک شخص وہ انکار کر دیتا۔ آخر مدینہ منورہ کی ایک خاتون تھی تاجر، جب اسے پتا چلا کہ 3 دنوں سے مدینہ کے بازار میں ایک شخص کھڑا ہے اور کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مالک اس نے کہا ہے کہ تم ادھر ہی کھڑے ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، تو کہتے ہیں اس عورت نے خرید لیا۔ پھر مکہ مکرمہ کا ایک تاجر جو مدینہ گیا ہوا تھا، وہاں اس تک یہ بات پہنچی، تو ابو حذیفہ اس کا نام تھا، تو اسے کسی نے کہا کہ اس طرح فلاں جو عورت ہے اس نے غلام خریدا ہے جو 3 دن تک مدینہ کے بازار میں کھڑا رہا۔ تو چونکہ جاہلیت کا دور تھا تو انہوں نے جب اس خاتون کے بارے میں سنا تو انہوں نے وہاں شادی کا پیغام بھیجا، خود بھی تاجر تھے، اب رشتہ ہو گیا اور شادی ہو گئی، اس کے بعد اپنی بیوی کو، اس غلام کو لے کے مکہ آ گئے۔ اب اس غلام کا کوئی کام نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، شکل و صورت بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں سارا دن فارغ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب مکہ میں بعثت ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے وہ غلام وہاں کھڑا ہو جاتا، اور کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1-2 جو قرآن کی آیتیں وہ یاد کر لیتا۔ کرتے کرتے اللہ کی قدرت، اس کے جو مالک ابو حذیفہ وہ بھی مسلمان ہو گئے، مالکن وہ بھی مسلمان ہو گئی، ہجرت ہو گئی، مدینہ منورہ کی طرف آ گئے۔ اب یہ جو غلام ہے سالم اس کا نام تھا، تو اس نے قرآن کریم کا کافی حصہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لیا تھا۔ اسلام کی پہلی مسجد قباء وہ بن گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قباء سے وہاں سے مسجد نبوی چلے گئے، مدینہ منورہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں امامت کیا کرتے تھے، اور یہاں مسجد قباء کے پاس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کی تھیں، اس میں سے ایک شادی جو ہے وہ مسجد قباء کے پڑوس سے کی، تو وہ کبھی کبھی وہاں جاتے، نماز وہاں ادا کیا کرتے تھے، وہاں ان کا گھر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں رہا کرتے تھے۔ تو ایک دن یہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ میں مسجد قباء کے لیے امام چاہیے، تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ پہ نظر دوڑائی، تو ان میں حضرت سالم مولا ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام سالم وہ بھی موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے عظیم صحابہ، ان سے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، یہ تمہارا امام ہوگا۔ اب ایسے جلیل القدر صحابہ وہ پیچھے ہیں، اور وہ سالم جو غلام تھا 3 دن تک اس کو کوئی شخص خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ جسمانی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس مسجد کا امام بنا دیا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں 2 رکعت نفل وہ ایک عمرے کے برابر۔ اور کہتے ہیں غربت اتنی تھی، مشکات شریف میں ایک روایت میں آتا ہے، ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دن ایک عورت جا رہی تھی اور حضرت سالم وہ نماز پڑھا رہی تھی، تو جب اس عورت کی نظر حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بدن پہ پڑی تو ان کے جو کپڑے تھے وہ پھٹے ہوئے تھے، تو اس عورت نے اس قوم سے کہا کہ وَارَوْا عَنَّا سَوْآتِ قَارِئِكُمْ، کہ بھی کم از کم اتنا کپڑا تو اس کو دے دو کہ یہ اپنے بدن کو چھپا لے۔ تو اب ایک طرف دنیاوی لحاظ سے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی بدولت، قرآن سیکھنے کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے قریش کے سردار صحابہ وہ پیچھے اور مسجد قباء میں امام وہ سالم ہے۔ تو فرمائے کہ عزت فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ سے طلب کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ جو عزت ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اگر ہمیشہ قائم رہنے باقی رہنے والی جو آخرت کی عزت ہے تو لازماً وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے ساتھ یہ واضح ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے اور مومنوں کو ملے گی، کیونکہ آخرت کی عزت وہ کسی کافر مشرک اس کو قطعاً حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر مراد دنیا کی عزت لی جائے کہ بھئی دنیا میں جو عزت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یعنی اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، تو علماء نے لکھا کہ بھئی یعنی عزت و غلبہ یہ آخر میں اسلام اور مسلمانوں ہی کا حق ہے کہ جب تک مسلمان صحیح معنی میں مسلمان رہے، دنیا نے یعنی اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ بھئی پوری دنیا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کتنی جلدی پھیلا، صحابہ کرام نے کس طریقے سے خلافت کی، امامت کی، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے تو امامت و قیادت اس وقت بھی مسلمانوں کے پاس ہوگی، غلبہ مسلمانوں ہی کا ہوگا۔ اب یہ جو درمیان میں عبوری جو دور ہے اس میں مسلمانوں کے ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے اور گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کے اندر یہ کمزوری پیدا ہو گئی، اور وہ جو عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ، اور اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو اس وقت تک، حتی یہاں تک، یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، ان اللہ جامع المنافقین، یقین رکھو کہ اللہ تمام منافقوں کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ وقد نزل علیکم، یہاں بھی نزلہ کا لفظ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا تدریجاً تم پہ، فی الکتاب، کتاب میں، اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے، ان یہ کہ اذا سمعتم، جب تم سنو، لفظی معنی جب تم سنو، یعنی اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم دیکھو کسی مجلس کے اندر آیات اللہ، کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ تم سنو یا دیکھو، یکفر بہا، اس کا انکار کیا جا رہا ہے، مجہول کا صیغہ، ویستہزأ، استہزاء، مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کا، کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا، بس تم مت بیٹھو، معہم، ان کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، نہیں کا صیغہ ہے، حتی یہاں تک، یخوضوا، مضارع جو مذکر غائب کا صیغہ، خاض یخوض کے معنی کسی چیز کے اندر گھس جانا، یعنی وہ مشغول رہیں ایسی باتوں میں، تو جب تک وہ ان باتوں کے اندر مشغول ہیں، ان باتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، یہاں تک کہ یخوضوا، وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیری، کسی اور بات میں، حدیث کے معنی بات، غیری کوئی اور بات، انکم، یقیناً تم لوگ، اذن، اس وقت کہ جب وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اذن، تب، مثلہم، تم ان کی طرح ہو جاؤ گے، تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، ان اللہ، یقیناً اللہ، جامع، اس میں فاعل کا صیغہ جمع کرنے والا ہے، المنافقین، منافقوں کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم، جہنم کے اندر، جمیعاً، سب کے سب کو، اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ آیت کریمہ میں فرمائے کہ جب تم دیکھو اپنی زندگی میں کہ کسی جگہ پہ سنو یا دیکھو، بلکہ اس سے پہلے وقد نزل علیکم، کہ اللہ نے اتاری ہے تم پہ کتاب کے اندر ایک حکم، اب یہ حکم کون سا ہے؟
علماء نے لکھا اس کا اشارہ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 کی طرف ہے، اور وہ آیت کریمہ یہ ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہ سورہ انعام کی آیت ہے، اور چونکہ سورہ انعام مکی ہے اور سورہ نساء مدنی ہے، وہ آیتیں پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھیں، بعد میں یہ سورہ نساء نازل ہوئی، تو اس لیے فرمایا قد نزل علیکم فی الکتاب کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل کیا ہے، پہلے بھی یہ حکم موجود ہے، اور وہ حکم کیا ہے ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو یا دیکھو لوگوں کو کہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، وہ انکار کر رہے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک وہ کسی اور گفتگو کے اندر مشغول نہ ہو جائیں۔ تو ہاں یہاں پہ آیت کریمہ کے اندر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی آیات الہیہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، مذاق اڑانے والے، تو یہ کفر کے اندر داخل ہے، انکار بھی اور استہزاء یہ بھی کفر ہے، تو ایسی لوگوں کے مجالس کے اندر بیٹھنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، وگرنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ تو علماء نے لکھا جس طرح وہ کافر کہ جو مطلقاً قرآن کا انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، یا اسی طرح وہ لوگ جو قرآنی آیات کے اندر تحریف معنوی کرتے ہیں، یعنی آیات قرآنی کے ایسے معانی نکالتے ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تفسیر کے خلاف ہوں یا اجماع امت کے خلاف ہو۔ یہ جو عبارت میں پڑھ رہا ہوں یہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ انہوں نے معارف القرآن میں لکھی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف، صحابہ کی تفسیر کے خلاف یا اجماع امت کے خلاف قرآن کا کوئی معنی کر رہے ہیں تو یہ سب اس میں داخل ہیں، اور اسی لیے فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت کریمہ کے مفہوم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو قرآن کی تفسیر غلط کرتے ہیں یا اس میں تحریف کرنے والے یا بدعات نکالنے والی، تو فرمایا ایسے لوگوں کی مجالس میں نہ بیٹھو۔ اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرتے ہیں، یعنی اکابر کے ترجمے کو چھوڑ کے، وہ عربی لغت کو دیکھ کے اس حوالے سے، یعنی جو سلف و صالحین انہوں نے تفسیر کی اس کی پابندی نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے خلاف معنی بیان کرتے ہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں کے درس میں ان کی یعنی تفسیر وغیرہ اس میں شرکت کرنا یہ قرآن کریم کے اس نص سے ناجائز ہے اور بجائے ثواب کے گناہ ہے۔ امام ابو حیان رحمہ اللہ جو مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں آیات سے معلوم ہوا کہ جس بات کا زبان سے کہنا گناہ ہے اس کا کانوں سے سننا بھی باختیار خود یہ بھی گناہ ہے، کہ جس طرح زبان سے کہنا گناہ اسی طرح اس کا سننا جو ہے یہ بھی گناہ، کہ بھئی ایسے لوگوں کی مجالس میں نہ بیٹھو۔ اس میں تو ایک تو گناہ کے مجالس ہیں، کفار، مشرکین، منافقین، ان کی مجالس، اور ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کی مجالس بھی کہ جو بظاہر ہمیں علماء لگتے ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اسکالرز ہیں، لیکن ان کی جو تفسیر ہے وہ اپنی رائے کی تفسیر ہے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق وہ قرآن کی تفسیر نہیں کرتے، تو فرمایا ایسے لوگوں کی مجالس کے اندر بیٹھنا بھی درست نہیں ہے۔ اگر تم ان کی مجالس میں بیٹھو گے انکم اذا مثلہم، فرمایا تم ان کی طرح ہی ہو جاؤ گے، کہ جو بروں کی صحبت ہے، بروں کی صحبت اختیار کرنے سے بندہ برا ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کی مجالس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کے دور کا ایک واقعہ آتا ہے کہ چند دوست انہوں نے جرم کر لیا، جرم میں گرفتار ہو گئے، شراب پی رہے تھے، تو شراب پینے کے اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ پکڑے گئے تو ان کو سزا دی گئی۔ ان میں سے ایک شخص اس کے بارے میں یہ ثابت ہوا کہ وہ اس کا روزہ تھا، اس نے شراب نہیں پی، اس کے منہ سے شراب کی بو نہیں آ رہی تھی، بدبو نہیں آ رہی تھی، تو اس کے باوجود عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا ان سب کو سزا دو، جنہوں نے شراب پی ہے ان کو بھی، اور جس نے نہیں پی، روزہ دار تھا لیکن ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ان کو بھی۔ اور وجہ اس کی یہ بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر، روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے
اس کو چاہیے کہ ایسے دسترخوان یا کھانے کی میز پر بھی نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو۔ بہت سارے لوگ وہ ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں، کہتے نہیں جی میں تو نہیں پیتا، میں تو شراب نہیں پیتا، میں تو یہ گناہ نہیں کرتا، تو باقی لوگ وہ کر رہے ہیں وہ خود جانے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ایسے دسترخوان یا کھانے کی میز پر نہ بیٹھے کہ جہاں شراب کا دور چلتا ہے۔ تو اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ بھئی جہاں کہیں بھی کوئی گناہ کا کام ہوتا ہو تو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، ان لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ چند صورتوں میں کفار کے ساتھ، ان کے ساتھ جو بیٹھنے کی چند صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کی جو کفریہ عقائد ہیں ان پہ راضی ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو یہ کفر ہے، خود بھی کافر ہے کہ جب یہ ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے جو کفار ہیں تو اور وہ اس طرح کی کفریہ باتیں کر رہے ہیں تو اس وقت یہ ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ اس پہ راضی نہیں ہے لیکن یہ فاسق ہے، ان کی ان کفریہ باتوں پہ راضی تو نہیں ہے لیکن ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بلا عذر کے اس طرح کرنا یہ فاسق ہو جائے گا، یہ فسق ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دنیاوی ضرورت کی وجہ سے وہاں مجلس میں، ان کی مجلس میں کسی دنیاوی ضرورت کے لیے جاتا ہے تو یہ جائز ہے، یا تبلیغ کے لیے جاتا ہے تو یہ عبادت ہے، یا اضطرار اور بے اختیاری کے ساتھ اگر وہاں پہ وہ چلا جاتا ہے یا پہلے سے موجود ہے اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا تو وہ معذور ہے کہ اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من اللہ قالوا ألم نکم معکم۔ ہاں آیت کریمہ کے آخری ٹکڑے میں فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی منافقوں اور کافروں کو سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والے، سب کا جو انجام ہے، آخری سزا وہ جہنم ہے۔ البتہ وہاں ان کے درجات الگ ہوں گے، جو اس کے بعد والے رکوع میں آ رہے ہیں کہ منافق جو ہیں ان کا درجہ وہ کفار سے بھی نیچے ہوگا، ان کو اس سے بھی زیادہ سزا دی جائے گی۔ الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من اللہ، اے مسلمانوں یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ فإن كان لكم فتح من اللہ، چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے، قالوا کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وإن كان للکافرین نصیب، اگر کافروں کو یعنی فتح میں سے نصیب ہو، فتح نصیب ہو، کچھ حصہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تم پہ قابو نہیں پا لیا تھا؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ الذین یتربصون، وہ لوگ، تربص کے معنی انتظار کرنا، فتربصوا انا معکم متربصون، تم بھی انتظار کرو، ہم تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، تو انتظار کر رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا گزرتی ہے، یعنی تمہارے لیے وہ تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ فإن كان لكم فتح، پس اگر تمہیں فتح ملتی ہے اللہ کی طرف سے تو قالوا، یہ کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا ہم نہیں تھے تمہارے ساتھ؟ وإن كان للکافرین نصیب، اگر کافروں کو فتح میں سے کچھ حصہ ملتا ہے، قالوا کہتے ہیں الم نستحوذ، استحواذ کے معنی ہے غالب آ جانا، تو شروع میں حمزہ ہے اور پھر لم ہے، کیا لم نستحوذ، ہم تم پر غالب نہ آ گئے تھے؟ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تمہیں نہیں بچایا، کیا نہیں بچایا تھا ہم نے تم کو، من المؤمنین، مومنوں سے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ فیصلہ فرمائیں گے تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ انشاءاللہ آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے، ترجمہ ہو گیا، تفسیر انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔